أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دے دیا گیا، یعنی کتاب کا کوئی تھوڑا سا علم دے دیا گیا ہے ان کو۔ مراد اس سے احبار الیہود ہے، یہود کے علماء۔ یدعون الی کتاب اللہ، کی جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس کے درمیان میں فیصلہ کر لے، یعنی اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ مراد اس کتاب سے یہاں پر تورات ہے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت وہ انحراف کرتا ہے، وہم معرضون، منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، انحراف کرنے والے۔ یہودیوں میں دو شخصوں نے زنا کر لیا۔ اب زنا کرنے کے بعد ان کی جو علماء تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیس کو سامنے لے کر آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کر لیا رجم کا، کہ دونوں کو سنگسار کر لیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتاب میں یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ہم ان کو رجم کر لیں۔ تو بہرحال انہوں نے، حالانکہ ان کی کتاب میں بھی یہی حکم موجود ہے، تورات میں بھی، تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتاری کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، وہ کہتے، جب ان کو دعوت دی جاتی کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر لے، تو اس وقت فیصلہ کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب تورات کا بھی یہی تھا کہ ان کو رجم سنگسار کیا جائے۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت وہ منہ موڑ لیتی ہے، اعراض کر لیتی ہے، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند معدود دن ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جن باتوں کو وہ خود اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، ان باتوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حالت ہوگی ان کی جب ان کو ہم جمع کر لیں گے ایسے دن میں کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہے وہ پوری دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، آپ فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو ہی ہے اقتدار کا مالک، مالک الملک، اقتدار کے مالک تو ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، اقتدار کو چھین لیتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت وہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، ان کو پیشن گویا دے رہے تھے کہ روم اور فارس فتح ہوں گی۔ تو اس وقت کفار اور ان کے جو دوسرے منافقین قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور ان کی حالت بہت یعنی ایسی یعنی فاقوں والی حالت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہود روم اور فارس جیسی بڑی سلطنتیں ہم فتح کر لیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے رد میں یہ آیت اتاری کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی ہے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو بادشاہت چاہے دے دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے بادشاہت چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دے دیتے ہیں۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کر لیتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، آپ کے قبضے میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں۔
یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دن کی لمبائی کو اس میں اضافہ کر کے رات چھوٹی بنا لیتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ ہی داخل کرتے ہیں، کبھی رات کے حصے کو دن میں اور کبھی دن کے حصے کو رات میں، رات لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندہ کو مردے سے نکال لیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکال لیتے ہیں۔ یعنی دانے سے ایک تخم کے دانے سے اس سے کھیت اللہ جل جلالہ پیدا فرما دیتے ہیں، ایک مردہ چیز سے اللہ جل جلالہ ایک زندہ چیز کو بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک گٹھلی سے کھجور کے اسے ایک تھناور کھجور کا درخت اللہ جل جلالہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کرنے والی ذات ہے۔ اسی طرح نطفے سے انسان بن جاتا ہے، ایک مری ہوئی چیز سے زندہ انسان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ میں سے نکال لیتے ہیں، یعنی مردہ انڈا ہوتا ہے اس سے زندہ چوزہ نکال لیتے ہیں اللہ پاک۔ وتخرج المیت من الحی، اور مردہ چیز کو یعنی انڈے کو زندہ سے نکال لیتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین مثال ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتے ہیں آپ بغیر حساب کے روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کے ماں سوا، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون، ایمان والے نہ بنائے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستانہ تعلقات، ان سے موالات قائم کرنا، یہ اس کو اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں عام طور سے کافر جو حربی کافر نہ ہو اور جو آپ سے لڑتے نہ ہو، ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا یا ان کی خیر خبر لینا یہ منع نہیں ہے۔ یہاں جو موالات کا ذکر ہے اولیاء کے لفظ میں، اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا مقصد حیات ایک ہو جائے۔ جس طرح کافر کی زندگی کا مقصد ہے، اسی طرح آپ کی بھی زندگی کا مقصد بن جائے۔ ظاہر بات ہے کہ کافر کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی اور دنیا کے مزے لے لینا، اور دنیا کے گھر کو آباد کر لینا، اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں بنتی چلی جائیں ان کو ختم کر لینا، مسلمانوں سے بھی لڑتے رہنا، اسلام کو ختم کرنا، کسی پابندی کو قبول نہ کرنا، یہ کافروں کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب اسی مقصد پر اگر مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان سے پھر تعلقات رکھے تو یہ اس کو موالات کہتے ہیں، اور یہ شرعاً حرام ہے۔ ٹھیک ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، یعنی دونوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے، دونوں کے نفع اور نقصان ایک ہی طرح کی چیزوں میں ہو جائے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، ایمان والے کافروں کو نہ بنائے، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ جل جلالہ سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی گویا یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے ایسا کر لو، اس کے ذریعے سے تم بچ جاؤ، کوئی ایسا راستہ ہو کہ جس کا ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے کافروں سے دوستی کر لی ہے، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے بچنا چاہتے ہو ان کے شرور سے، تو اس کی شرعاً کچھ گنجائش ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ جل جلالہ تمہیں اپنے سے ڈراتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے، ان کی طرف رجوع ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جل جلالہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس پائے گا
کہ جو بھی اس نے خیر کے کام کیے ہیں محضراً ان کو سامنے پائے گا، وما عملت من سوء اور وہ بھی سامنے پائے گا جو اس نے برے اعمال کیے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ نفس چاہے گا، یعنی وہ شخص کہے گا کہ کاش اس کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ جل جلالہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ جل جلالہ بخشنے والے مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ جل جلالہ یقیناً کافر لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔